السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ. ناظرین، جب سے میں نے یہ یوٹیوب کا چینل شروع کیا ہے، آپ کے کئی سوال جمع ہو گئے ہیں جو اپنا جواب چاہتے ہیں. تو میں نے جو یہ آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے بنایا ہے، یہ دراصل آپ کے سوال جواب پر ہی مبنی ہے. میں 98 کی بات کر رہا ہوں. امریکہ میں میرے دوست سردار گنگا سنگھ ڈھلوں کے ساتھ، جن کے امریکن سیاستدانوں سے خاصے قریبی روابط تھے، وائٹ ہاؤس گیا تھا. ان دنوں وائٹ ہاؤس عام آدمی کے لیے بھی کھلا ہوتا تھا. میرا کوئنسیڈنٹلی جو میں نے اینک لگائی ہوئی تھی وہ زمین پر گری، اور اس کا ایک شیشہ جو ہے وہ ایسے ٹوٹ کے تو نہیں گرا، لیکن یہ سمجھے کہ جس کو کہتے ہیں نا کرچی کرچی ہونا، کرچی کرچی تو ہو گیا، لیکن پھنسا اسی میں رہا اپنا میری اینک کے فریم میں. مجھے سمجھ نہ آئے، میں نے گنگا سنگھ ڈھلوں سے کہا کہ مجھے اینک ایمرجنسی میرے پاس ہے نہیں ہے، کیونکہ میں تو بہت دور سے فلاڈلفیا سے آیا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یار یہاں تو بڑا مشکل ہے، جائیں گے دکان پر یا جہاں بھی جاؤ گے نا تو وہ تو پہلے ڈیٹ دیں گے ڈاکٹر کی، ڈاکٹر چیک کرے گا اور بڑے پیسے لگیں گے، چیک کرنے کے بعد وہ نمبر دے گا، پھر تمہاری اینک بنے گی. یہ پاکستان نہیں ہے کہ جس دکان پہ جاؤ گے تو ایک وہ بندہ ایک آئے گا اور تمہارے لوہے کی اینک تمہارے فریم تمہارے ناک پہ فٹ کر کے اس میں مختلف چیزیں فٹ کرتا جائے گا اور بالآخر ایک نمبر تمہیں الاٹ ہو جائے گا. مجھے کہنے لگے یار لالا ہی لالا لالا جیسے سکھ بات کرتے ہیں. میں نے لگا لی. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، میں کہتا ہوں قوموں میں کیا فرق ہوتا ہے، کیا چیزیں قوموں کو بڑا بناتی ہیں، ان کے رویے، ان کے اصول، ان کے ضوابط. میں نے اللہ کا جان دینی ہے. 3 دن امریکن کانگریس مینوں سے، امریکن یہ جو بڑے بڑے ریٹائرڈ سفارتکار ہیں ان سے، وائٹ ہاؤس میں، واشنگٹن کے قریب ہر سرکاری عمارت میں گھومتا رہا. واللہ ایک بندے نے میری اینک پہ تبصرہ نہیں کیا، ایک بندے نے نہیں مجھے پوچھا کہ یہ کیوں گری ہے، کہاں گری ہے، کیا ہو گیا ہے. ہر بندے کو اپنے کام سے کام. آپ وہاں اگر اپنی جیکٹ پینٹ کی جگہ پہن لیا، پینٹ کی جگہ اور پینٹ جیکٹ کی جگہ بھی پہن لیا، میں مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے کوئی کرتا تو نہیں ایسے، تو آپ سے وہ پوچھیں گے نہیں آپ نے کیا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں. جو آپ کا بزنس ہے اس سے متعلق آپ سے بات کریں گے، نہیں کریں گے. جو ان کے سوشل نارمز ہیں، اگر آپ ان کی کسی سوشل پارٹی میں جاتے ہیں، وہاں آپ اپنا کپڑوں کا کیا رنگ ڈھنگ ہے، کیا اس کا تقاضا ہے اس شام کا یا اس محفل کا، وہ آپ بن ٹھن کے وہاں جائیں کریں. عام زندگی میں کسی کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ آپ نے کس رنگ کی پتلون پہنی ہے اور کس رنگ کی شرٹ پہنی ہے، اور آپ کی اینک کا نمبر کیا، شیشہ کیسا، فریم کیسا ہے، ٹوٹا کیوں ہے. یہ کوئی یہاں آپ مثلا میں نے فرض کیا کوئی اسٹیٹس لگایا ہے اردو میں ٹائپ کر کے ٹیلی فون سے، میں ٹیلی فون پہ ٹائپ کر سکتا ہوں، مجھے ٹائپنگ آتی نہیں ہے. میں نے بڑی مشکل سے، میرا کبھی دل ہی نہیں چاہا کہ میں یہ ٹائپ کروں. میں تو ہاتھ سے لکھنے والا، ساری زندگی 70 کتابیں ہاتھوں سے لکھی ہیں. دماغ سوچتا ہی نہیں تھا جب تک ہاتھ میں قلم نہ ہو. اسی سے لکھتا ہوں. میں نے جب بھی یہ کوئی اسٹیٹس لگایا تو ذرا زیر زبر کی وہ ساتھ ساتھ اور لفظ جڑے ہوتے ہیں، دوسرا لگ گیا، لیکن بات سمجھ آ جاتی ہے. آپ کتنی بڑی بات لکھ دیں،
کمنٹ کرنے میں آپ کو 2 بندے ایسے ضرور ملیں گے جو کہیں گے جی آپ کی تو املا ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے تو فقری غلط لکھا ہے، آپ کو ٹائپ ہی نہیں صحیح کرنا آتا، آپ اتنے بڑے رائٹر بنے ہوئے ہیں، آپ کو یہ بنا ہوا ہے۔ اور بھائی میں اتنا بڑا رائٹر بنا ہوں نا، اب میں اگر کسی انجینئر سے آپ 5ویں جماعت کا امتحان لیں گے تو وہ تو فیل ہی ہوگا نا اس میں۔ آپ کسی انجینئر سے میکینک والا کام تو نہیں لے سکتے۔ آپ کو بات کا مطلب یار سمجھ آ رہا ہے، فارملی انفارملی جی آپ نے اگر یہ آپ اپنے پیچھے وہ آپ میز رکھا کریں، سامنے فریم رکھا کریں، یہ رکھا کریں، وہ رکھا، اور یار یوٹیوب والے تو کہتے نہیں ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی، نہیں پسند آتی میری شکل تو نہ دیکھو، پسند آ رہی ہے تو دیکھتے رہو۔ اور پھر بات یہ آپ نے میری شکل دیکھنی ہے یا میرے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سننی ہے؟ اب میں آپ کو ایک بڑا سنجیدہ سوال جو عموماً مجھ سے کیا جاتا ہے کہ میں جی غزوہ ہند کو اور یہ جہاد کو جو ہے وہ اس طرح ڈسکس کرتا ہوں، یہ ہے وہ ہے، تو آج مجھ سے واضح طور سے کفر کا یا اسلام کا فتویٰ لگانے کے لیے ایک مفتی صاحب نے یہ جواب طلب کیا جی آپ بتائیں نہیں تو پھر ہم نے جو آپ کو اندر رائے قائم کیا اس کی تشہیر کریں گے۔ آپ اس کی تشہیر کرتے رہیں جو آپ نے قائم کی ہے، لیکن یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ناموس رسالت کی بات ہے، اور جس پہ میرے نہ جب تک مر مٹوں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایما ہو نہیں سکتا۔ دیکھیے غزوہ ہند ہے، جہاد ہے، خلافت ہے، زندگی کے دیگر ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، نفسیاتی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں۔ میرے آقا میرے مولا ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا اس میں سر منہ انحراف کرنا، اس کے متعلق ایک رائی بھر شائبہ اپنے دل و دماغ میں لانا، اس کے حوالے سے کوئی بات کرنا، میرے نزدیک اپنا ایمان مشکوک کرنے والی اور ایمان انتہائی کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناطق قرآن ہے۔ آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلی ہے، آپ نے جو بھی عمل کیا ہے، آپ نے جو بھی فیصلے کیے، وہ اصل میں اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کا عمل ہے، اللہ کے ارشادات ہیں۔ میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی جانے والی ہر حدیث، جسے ہم حدیث نبوی کہتے ہیں، وہ اللہ کا کلام ہے جو میرے نبی کی زبان سے ہمیں سننے کو ہمیں تو پڑھنے کو ہی ملا ہے۔ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صفت پر آپ کی جوتیوں کے گرد کے برابر بھی اگر کوئی دانشور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو میرے نزدیک وہ روئے زمین کا بدترین جاہل ہے، اور یہ روئے زمین کی بدترین جہالت ہے۔ اب آپ کہیں گے جی پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کہا تھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات متنازع ہے۔ دیکھیے نا، یہ ہمیں جو فرقہ بندیاں ہو رہی ہیں نا، اسی بات پر ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہ کہا، تسی کیوں اس طرح کرتے ہو؟ انہوں سے ہے کہ تسی کیوں ایسا کرتے ہو؟ بھائی جیسا میں نے کنسیو کیا، جو میرے عقل میں آیا، جو میرے دماغ میں آیا، اگر تو میں نیتاً وہی کر رہا ہوں، اور میری نیت یہ ہے کہ یہ میں اس لیے یہ عمل کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسے ہی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی حکم دیا ہے، تو میرے نزدیک آپ اس میں 100 کیڑے نکالیں، مجھے اس پہ کوئی تب فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کروں، کوئی اضافہ کروں، کوئی کمی کروں، کوئی حجت دوں، کوئی یہ کروں، کوئی وہ کروں، تو میرے نزدیک وہ انتہائی غلط اور بیہودہ بات اور ناقابل قبول ہے۔
میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں. یہ تو میرا ایمان تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں انشاءاللہ اللہ قبر میں بھی میرے ساتھ اسی ایمان کو لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. کہ جو آج کل کے مفتیان، جعلی مفتیان کرام ہیں، جو آج کل کے فراڈیے مجاہد ہیں، جو آج کل کے ٹھگ کمانڈر صاحبان ہیں، انہوں نے جو دکانیں کھولی ہوئی ہیں نا یہ فتویٰ بازی کی، اور یہ جہاد کی، اور یہ خلافت کی، اور یہ غزوہ ہند کی، میں اس کو نہیں مانتا. اس کی وجہ یہ ہے، آپ مجھے کہہ سکتے کہ جی وہ تو وہی بات کہتے ہیں نا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہی ہے. جی وہ بات کہتے نہیں، اس بات کو اپنی دکانداری کے لیے بطور ایک سودا استعمال کرتے ہیں. آپ کا تعلق کس مسلک سے ہے، کس زبان سے، کس مسلک سے ہے، کس پیر خانے سے ہے، کوئی خانقاہی سلسلے سے ہے، آپ سب اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور مجھے اس بات کا جواب دیں کہ جو لوگ آج کل ان ڈیوٹیوں کے ذمہ دار بن رہے ہیں، مثلا یہ کہ جس نے جو دکان کھلی ہوئی ہے وہ اس میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے، جو بزرگ بنا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے وہ استغفر اللہ کے حضرت محبوب ربانی جیسا ہی کوئی چیز بن گئی ہے، جو کوئی اور استغفر اللہ یہ بنے ہوئے ہیں خلافت، تو وہ اپنے آپ کو صحابہ سے ملانا شروع کر دیں، یہ کر دیں، وہ بیعت لینی شروع کر دیں لوگوں سے، یہ وہ. اس فراڈ کو بھائی جان میں نہیں مانتا. یہ تو پیسے کمانے کے طریقے ہیں. آپ کا جو سودا بک رہا ہے وہ بیچیں. یہ جتنی ہماری بڑی دینی جماعتیں ہیں، ان کے لیڈر کون سے لیڈر ہوتے ہیں؟ لوگ ان کو کیوں ووٹ نہیں دیتے؟ جو دین کی بات کریے، اسلام کی بات، کتنی سیٹیں ملتی ہیں اس اسمبلی میں؟ آپ کا کیا مطلب ہے یہ پاکستان میں کافر رہتے ہیں؟ بدترین مسلمان رہتے ہیں، لیکن اسلام اور حرمت نبی کے مسئلے پر سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا. کوئی مسلمان نشے کی حالت میں بھی کمپرومائز کرے نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا. یہ مسلمان کی جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، وہ دراصل یہ کہا تھا. اسلام پر سودے بازی کو اعلیٰ سطح پہ کرتے ہوں گے، لیڈران کرام کرتے ہوں گے. باقی جو جہاد پاکستان میں ہوئے ہیں، جو افغانستان میں ہوئے ہیں، میں ملا عمر کے جہاد کو جہاد مانتا ہوں، باقی سب فراڈ تھے، سب فراڈ ہیں. باقی دو طاقتوں کی جنگ تھی، ہم کسی کے ملازم بنے ہوئے تھے، وہ کام کر رہے تھے. میری کتاب افغانستان پر کیا گزری تمام ثبوتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پڑھیں تو صحیح یار. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو تھے گلبدین حکمت یار ہوں یا اسامہ بن لادن ہوں، یہ لوگ زبردست، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اہل حدیث ٹائپ اور بہت کٹر دیوبندی ٹائپ لوگ تھے، جو یہ شیعہ کو قریباً کافر ہی جانتے ہیں. دیواریں بھری ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں ان کے نظریات سے. جو لیکن انجینئر گلبدین حکمت یار نے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ بھی الحمدللہ میری عزت کریں گے، میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں. آپ جب موقع ملے زندگی میں ان سے پوچھ لیں. میں نے بہت ان کے، جب میں پریکٹیکل جرنلزم میں تھا تو بہت خدمت کی ہے ان لوگوں کی، ان کی کاز کی. ایران کے ساتھ وہ کسی اتحاد کے قائل نہیں تھے. بہت جگہ اس لیے یہ مجاہدین کٹھے نہیں ہو سکے کہ آپ نبی محمدی کے برعکس بالکل نہیں مانتے تھے شیعہ سوؤں کو کچھ، لیکن وہاں 10 سال پناہ لی آپ نے، ایران میں بیٹھے رہے ہیں وہاں. یہ اسامہ بن لادن کے صاحبزادے کہاں رہتے تھے؟ آپ کی بیگمات کہاں رہتی تھیں؟
ایران میں بھائی جن کو کافر کہتے ہو، یار یہ چھوڑو، ان چکروں میں نہ پڑو بابا، جس طرح لگا ہوا ہے نا کوئی جہاں، اس کو لگا رہنے دو. یہ ایسی فضول باتوں سے کچھ نہیں ملنے والا. میرے نظریات کیا ہیں؟ میرے نظریات یہ ہیں، میں مسلمان ہوں، 1400 سال سے مسلمان ہوں، اب تو قریب 1500 سال میرا خیال ہو گئے ہونے والے ہیں مسلمان ہوں. 68 سال سے الحمدللہ میں پاکستانی ہوں. سوری 72 سال سے قریب ہو گئے ہیں اب میرا خیال پاکستانی ہوں. آج کی دنیا میں، جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، میرے لیے سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی عزت، اور پاکستان کی عزت کو دنیا میں، اس سروائیول ٹو فٹسٹ کی دنیا میں قائم رکھنے والے ادارے. میرے نزدیک فوج کو سیکرٹ قوانین مقدس گائے نہیں ہیں. میرے نزدیک ISI کو مقدس گائے نہیں ہیں. دونوں اداروں میں، فوج میں بھی، ISI میں، تینوں فوجوں میں آپ کے بہن بھائی، رشتہ دار، چاچے، مامے، دادے، پھوپھے، بانجے، بھتیجے، بھانجیاں، بھتیجیاں، سب وہ بھی وہی کام کرتے ہیں نا. وہ ہم جیسے انسان ہی ہیں. انفرادی سطح پہ ان میں غلطیاں ہوں گی، لیکن میں سمجھتا ہوں اجتماعی سطح پر کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس بات کا. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جب 71 میں پاکستانی فوج نے سرنڈر کیا تھا ایسٹ پاکستان میں، تو مغربی پاکستان میں بغاوت ہو گئی تھی. افسروں نے اپنے جرنیلوں کے گریبان پکڑ لیے تھے، ہمیں جسٹیفائی کرو. جس کو زیادہ تکلیف ہو میں اس کو ریفرنس بھی دے دوں گا. اگر آپ نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں چند جرنیلوں کے عیاشیوں کی داستانیں سنی ہیں، تو آپ انڈین جرنیلوں کی کتابوں میں 1971 کے ان کپتانوں، ان میجروں، ان کرنلوں کی کہانیاں بھی سن لیں، جنہوں نے اکیلے انفرادی سطح میں پوری فوج سے جنگ کی ہے، لیکن ڈٹے رہے ہیں آپ پہ نظریے پہ، شہید ہو گئے ہیں. آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں، آپ نے ان کے نام سنے ہیں، تاریخ میں محفوظ ہیں، انڈین فوج کی تاریخ میں محفوظ ہیں، جنہوں نے ان افسروں کو سلوٹ دے کے دفن کیا تھا 71 کے، جنہوں نے کارگل کے شہیدوں کو سلوٹ دے کے دفن کیا تھا. یہ کیپٹن شیر خان کی جو لاش ہے، یہ کتنے دنوں بعد انڈیا نے واپس کی تھی؟ کس طرح کی تھی؟ لیکن آپ کے نزدیک کارگل جو ہے ڈرامہ تھا. بھئی ہوگا جن کے سیاستدانوں کے نزدیک تھا. میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب مشرف کی کیا نیت تھی، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ جنرل مشرف فارورڈ ایریا میں قریب 15-16 کلومیٹر اندر جا کے مجاہدین کے ساتھ رہا ہے. اس نے ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، عید کا دن گزارا. ناقابل یقین ہے یہ باتیں، لیکن یہ ہے. آپ لال مسجد کے حوالے سے اکثر سوالات کرتے ہیں، سر لال مسجد پہ بات کریں، لال مسجد پہ بات کریں، لال مسجد کی بات کریں. لال مسجد کا موضوع ذرا طویل ہے، کسی اگلی نشست میں آپ کو کوشش کروں گا کہ جو میرے ایمان کی حد تک صحیح بات ہو وہ آپ کو بتا دوں. جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوگی ان کی بنیاد پہ بات کروں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بڑے ذرائع ہیں کہ جو اندر لڑ رہے تھے باہر مجھ سے پوچھ کے لڑ رہے تھے، میری ہدایات پر لڑ رہے تھے. میں عام پاکستانی ہوں، آپ کی طرح عام انسان ہوں، عام مسلمان ہوں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے تو 30-35 سال جو ہے وہ پریکٹیکل جرنلزم کیا بھائی. دشمن کی قید کاٹی ہے 3 سال. مجھے پتہ ہے، میں نے سیاست کو بہت قریب سے دیکھا. میں نوابد اخبار کے بہت سینئر ترین لوگوں میں شامل ہوں. میرے سامنے یہ سیاستدان آ کے مجید نظامی صاحب سے ملا کرتے تھے. میں ان کا سب سے قابل اعتماد بندہ تھا ایک دور میں. وہ مجھے بہت سے لوگوں سے ملایا کرتے تھے، میں دیکھا کرتا تھا، میں جاننا کرتا تھا ان لوگوں کو. ایسی کیا بات ہے؟ تو میں کیسے مان لوں یہ فراڈ سارے جو آپ نے پھیلائے ہوئے ہیں، یہ 2 نمبریاں جو آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں؟ نو وے.
بس ٹھیک ہے، مصلیت ہے، مصلیت کوش ہیں، بدقسمتی ہے، مصالحت کر جاتے ہیں، کیا کریں؟ باقی جو لوگ کل کے مجاہد تھے انہیں آج وہ غدار کیسے بن گئے، اور حافظ سعید صاحب کو قید کی سزا کیوں دی گئی ہے، یا دیگر جو مجاہدین تنظیمیں تھیں ان پر پابندی کیسے کیوں لگی، اور خاص طور سے لال مسجد کا سانحہ تھا کیوں پیش آیا، کیسے پیش آیا، اس پہ انشاءاللہ آپ سے اگلی نشست میں بات کروں گا۔ میں جو میرا جو میں بات انشاءاللہ کروں گا وہ اپنی اطلاعات کی حد تک، اپنے ایمان کی حد تک کروں گا۔ اللہ کو اخلاص چاہیے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال آپ سے بہتر جانتے ہیں، اور یہ بھی قرآن کا حکم ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا ایک جاننے والا اور ایک نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے، میرا یہ چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔